السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. خواتین و حضرات، ہم جب بھی کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے لیول پہ، بڑے لوگوں کی پالیسیاں، بڑے لوگوں کی باتیں، اور آپ لوگ سنتے بھی تو وہی ہیں. آپ لوگ وہ باتیں کیوں نہیں سننا چاہتے اور میڈیا کو مجبور کرتے کہ ان باتوں پہ گفتگو کریں جس سے آپ کی اور ہمارے جیسے لوگوں کی زندگی متاثر ہو. آج میں ایسا ہی پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. ہری پور میں کناگرا کالونی ہے، وہاں کی زمینوں پہ جو پارک کی زمین ہے اس پہ مبینہ طور پہ اشرافیہ اسلام آباد میں جو ہے، اور اس کے علاوہ جو لوکل ریونیو آفیسرز ہیں وہ ملی بھگت کے ساتھ زمین پہ قبضے کرنے کی خبر ہے. اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس پہ کچھ کے پی پروونشل اسمبلی کے سامنے مظاہرے بھی ہوئے، لوگوں نے آوازیں بھی بہت بلند کی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب تک دو چار لوگ مر نہ جائیں، خون خرابہ نہ ہو، پبلک پراپرٹی کا نقصان نہ ہو، ہم توجہ نہیں دیتے. اور پھر توجہ دیں گے تو ہم جھوٹے وعدے کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کریں گے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا، جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. چلو آج کا تو مسئلہ ٹلا نا، لیکن آج میں یہ مسئلہ نہیں ڈال رہی ہوں. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ رہی ہوں. ان کو سنیے، پڑھیے اور لوگوں سے ضرور شیئر کریے تاکہ اویئرنیس لیول بڑھے. دیکھیے، کچھ عرصے پہلے جیو نیوز پہ ایک میں نے کلپ دیکھی تھی جس میں زمینوں پہ مبینہ قبضے کے خلاف کے پی صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرے کیے گئے اور کہا گیا کہ حکومت ان کی ہزاروں کنال اراضی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اب یہ جملہ سمجھ لیجئے، حکومت ان کی ہزاروں کنال اراضی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور کہا کہ اسلام آباد کی اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. اب اس کا میں پہلے پس منظر بتاؤں گی زمینوں کا کیا ہے. اس کے بعد جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت ہزاروں کنال، وہ ہزاروں کنال بالکل ہیں، ملٹری کا لیٹر بھی ایشو ہوا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کا تعلق کناگرا کالونی سے نہیں ہے. پس منظر یہ ہے کہ ہری پور کے رہائشیوں نے آواز بلند کی تھی کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں، مقامی ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کر جو پارک ہے وہاں کا، اس کی زمین کو کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرا جا رہا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ کی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس طرح آپ پارک کی پراپرٹی کو اس طرح سے غلط اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور جو بھی اس کام کا مرتکب ہوگا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. اب ان کو یہ زمینیں آئی کہاں سے، تھوڑا سا یہ بھی ضروری ہے جاننا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو تربیلا ڈیم کے افیکٹیز تھے، 1974 میں ان خاندانوں کو 5 سے 10 مرلہ زمین الاٹ کی گئی تھی. اس الاٹمنٹ میں سے 1.25 مرلہ زمین کی کٹوتی کی گئی تھی تاکہ ہر ایک سے 1.25 مرلہ زمین لے کر اس کو پارک میں کنورٹ کیا جائے، جو کہ کیا گیا. اب یہ کون لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ جیو کی ایک رپورٹ کے مطابق جو مجھے ملی، اس میں کچھ جو تھی وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی. اس کے مطابق پاکستان ملٹری 4000 کنال زمین ہری پور ڈسٹرکٹ میں ڈیفنس پرپزز کے لیے ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے. یہ مبینہ خط ایبٹ آباد کینٹ کے ملٹری اسٹیٹ آفیسر کی جانب سے لکھا گیا، لیکن اس میں اس کالونی کا ذکر نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ذکر ہے کنتھا اور کوٹ جندان، تحصیل خانپور، ڈسٹرکٹ ہری پور کا. اس خط کو اعجاز خان جدون، جو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو تھے یا شاید اب بھی ہوں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ جینوائن ہے اور فیک نہیں ہے. اہم چیز یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی کچھ خبروں میں جو میں نے میسیجز دیکھے، پڑھا اپنی ریسرچ کے درمیان، کچھ شرارتی لوگوں نے اس زمین کو اور اس زمین کو گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل تو یہ فوج ہے جو یہ لینا چاہ رہی ہے. اچھا، اگر بعد میں کوئی زمین اس جگہ کے بجائے اس جگہ کی لی جا رہی ہو، اب 4000 کنال کہاں اور چند تھوڑی ایک پارک کی زمین کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو لوگ انوالوڈ ہیں اس گندے کام میں، ان کے خلاف سخت سے سخت قدم ہونا چاہیے اور اس کام کو فوراً روکنا چاہیے.
کیونکہ اگر ایک پارک ہے، ہر علاقے میں پارک ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ زمین لیتے ہیں، کٹنگ میں اگر کوئی آپ کی زمین آ گئی، سڑک کے لیے آ گئی تو آپ کے پلاٹ میں سے کٹ جاتی ہے. اگر کٹنگ میں پارک کا حصہ آ گیا یا کوئی مسجد یا قبرستان کا حصہ آ گیا تو کٹنگ میں اس میں سے کٹ جاتا ہے، آپ کو تھوڑا کم ملے گا. تو وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پھر اپنی کٹنگ کر کے اور ہم کمرشل پراپرٹی وہاں بنا لیں اور ہم وہاں پہ اپنا ریزیڈینشل پلاٹ بنا لیں. تو یہ قوانین جب تک ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے کہ ہم قوانین کا اطلاق سب پہ برابر سے کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قوانین میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، لیکن قوانین جو اشرافیاں ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کے کانٹیکٹس ہیں، جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قوانین نہیں ہیں، وہ جو دل چاہے کر سکتے ہیں. اور جو لوور لیول پہ لوگ ہیں ان کا بھی بھلا ہو گیا، ان کی تو دہاڑی لگ گئی، ان کو یقیناً کئی لاکھ مل جائیں گے اس کام کے، یا جو بھی ریٹ آج کل کا ہوگا میں نہیں جانتی، مہنگائی ہے شاید ریٹ زیادہ ہی ہوگا اس سے. تو ان تمام معاملوں کو لے کر ہم کو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں، ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم انصاف کا معاملہ رکھیں. دیکھیے ہم سپریم کورٹ میں بھی کیا تماشے دیکھتے رہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو 12 بجے کورٹ کھل جاتا ہے، کچھ لوگ اگر کئی ہزار لوگ لے کے سڑک پہ آ جائیں تو ان کی سنوائی ہو جائے گی، مگر ان لوگوں کا کیا ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو، کوئی پبلک کی پراپرٹی کا نقصان کیا جائے، کوئی اور مسئلہ درپیش آئے، اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ کام تو گڑبڑ ہو گیا اور ہم کو اس کام کو اس طرح نہیں، ہم کو اس کام کو اس طرح دیکھنا چاہیے تھا. تو ہمیں ان تمام معاملات کو ایک پاکستانی کے طور پہ سوچنا چاہیے، اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہر شخص یہاں پہ برابر ہے، قانون کا اطلاق ہر شخص پہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے باقی لوگوں پہ ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ غریب جو ہیں ان کا فرق ہو، ان کے ساتھ حساب اور اوروں کے ساتھ الگ. خواتین و حضرات، میں آپ سے پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا پرابلم ہے جو کچھ لوگوں کا مشترکہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، جیسے ہم نے یہ والا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو آپ ان باکس میں مجھے لکھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہر کمنٹ پڑھتی ضرور ہوں، اور انشاءاللہ اگر میں اس پہ ریسرچ کروں گی، اگر پروگرام بن سکتا ہوا میں ضرور کروں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.